السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سسی پنو کی سچی عشقیہ لوک داستان کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان سے ہے۔ بنیادی طور پر بھنبور ایک قدیم شہر اور مشہور تجارتی مرکز تھا۔ شہر بھنبور میں تجارتی مال خشکی کے راستے اونٹوں پر اور سمندر کے راستے کشتیوں پر لایا جاتا تھا، مگر اب بھنبور محض ایک کھنڈرات بن چکا ہے۔ سسی کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ ضلع ٹھٹہ کے قدیم شہر بھنبور سے تھا۔ پنو کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے کیچ مکران سے تھا۔ سسی بھنبور کے ایک برہمن ہندو راجا کی بیٹی تھی۔ سسی کے والد ہندو دھرم کے ماننے والے اور ہندو مذہب کا پرچار کرنے والے اپنے مذہب کے بہت بڑے پیروکار تھے۔ سسی کی پیدائش پر جب سسی کی جنم پتری بنائی گئی تو اس وقت کے نجومیوں، جوتشیوں اور پنڈتوں نے حساب لگا کر راجا کو بتایا کہ یہ لڑکی ہندو مذہب، شاہی خاندان اور راجا کے تخت و تاج کے لیے بدشگونی اور منحوس ہے۔ یہ جوان ہو کر ایک مسلمان سے شادی کر کے ہندو دھرم کی عزت و آبرو کو قدموں تلے رون دے گی۔ راجا کے حکم پر اسے لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر بچی کے گلے میں اس کا نام، تاریخ پیدائش لکھ کر تعویذ ڈال دیا گیا۔ سونے کے سکے اور قیمتی ہیرے جواہرات بھی صندوق میں رکھ دیے گئے۔ صندوق کو دریا میں بہا دیا گیا۔ صندوق بہتے بہتے دھوبی گھاٹ پہنچ کر محمد چودھری نامی ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگ گیا۔ دھوبی صندوق میں ننھی بچی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ دھوبی خوشی خوشی صندوق اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو تمام ماجرا سنایا۔ دھوبی محمد کی بیوی بھی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بے اولاد جوڑے نے بچی کو گود لے لیا۔ بچی نہایت خوبصورت تھی۔ دھوبی محمد نے بچی کا نام سسی رکھا۔ سسی کا مطلب چاند ہے۔ صندوق میں سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات ملنے سے دھوبی کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ دھوبی اور اس کی بیوی نے سسی کی بہت اچھی تربیت کرتے ہوئے زیور تعلیم سے بھی آراستہ کیا۔ سسی جب جوان ہوئی تو وہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ گورا رنگ، حسین و خوبصورت مکھڑا، دلکش انداز سے سنواری ہوئی لمبی گھنی کالی سیاہ زلفیں، نرگسی نشیلی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں، خوبصورت گلابی رخسار پر کالا تل، لال سرخی مائل گلابی باریک ہونٹ، پتلی کمر، چڑھتی جوانی کا مدہوش کرنے والا نسوانی حسن، بس یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کائنات کا تمام تر حسن سمٹ کر سسی میں آ گیا ہو۔ پنو خان کیچ مکران بلوچستان کے حکمران امیر علی خان ہود کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ پنو ایک خوبصورت شہزادہ تھا۔ پنو اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبرو اور خوبصورت ہونے کے ساتھ بھرپور مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ پنو بہادر جنگجو خصوصیات کا حامل، وفا کے جذبے سے سرشار ایک کنوارا بلوچی شہزادہ تھا۔ سلیقے سے تراشی ہوئی سیاہ ریشمی زلفیں، سحر انگیز پرکشش گھائل کر دینے والے نیلے نشیلے نین تھے اور شہزادے کی چڑھتی جوانی ہر ایک کو اپنی طرف مائل کر لیتی تھی۔ شہزادے پنو کا دیدار کرنے والے پنو کو دیکھتے ہی تخلیق خدا کی تعریف کیا کرتے تھے۔ سسی کے حسن کے چرچے پورے بھنبور کے علاوہ دور دراز کے علاقوں میں بھی بے حد مشہور تھے۔ جب پنو نے سسی کے حسن کے بارے میں سنا تو پنو بھی سسی کا
دیدار اور ملاقات کے لیے بے چین و بے قرار رہنے لگا۔ پنو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ قیمتی مشک و عنبر کے خوشبودار عطر لے کر سوداگر کے روپ میں عام لباس زیب تن کر کے اونٹ پر سوار ہو کر بھنبور آیا۔ پنو اپنا شاہی محل اور شاہانہ زندگی ٹھکرا کر صرف سسی کے لیے سسی کے شہر بھنبور میں خیمہ زن ہوا۔ سسی اپنی سکھیوں اور ہم جولیوں کے ساتھ خوشبودار عطر خریدنے گئی۔ پنو سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ محبت کے دبے جذبات ابھر آئے۔ محبت تو ہر شے کو جائز بنا دیتی ہے۔ سسی بھی پنو پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ یوں دو پریم پیاسے دلوں میں آغاز محبت ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی الفت میں گرفتار ہو گئے۔ رابطے اور پیار بڑھنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروایا۔ پنو نے سسی کو بتایا کہ میں کیچ مکران کا شہزادہ پنو خان ہوں، صرف تمہاری محبت میں اپنا شاہی محل اور تخت و تاج ٹھکرا کر کیچ مکران سے بھنبور آیا ہوں۔ تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں شریعت کے مطابق اپنا جیون ساتھی بنانے کا خلوص نیت سے طلبگار ہوں۔ سسی مسکراتے ہوئے شرما کر اپنے دیوانے شہزادہ پنو کے سینے سے لگ گئی۔ پنو نے سسی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر بوسہ دیتے ہوئے نہایت خلوص دل سے کہا، جانے پنو، میرا پیار قبول کرنے کا شکریہ۔ بقول شاعر، کسی کو نہ چاہوں تمہارے سوا، تمہارے لیے ہے ہماری وفا۔ سسی کے والد سسی کی شادی اپنی دھوبی برادری میں کرنا چاہتے تھے۔ پنو نے خود کو دھوبی برادری کا بھی ظاہر کیا۔ سسی کے والد نے پنو سے کہا، کپڑے دھو کر ثابت کرو کہ تم دھوبی برادری سے ہو۔ پنو ایک شہزادہ تھا، کپڑے دھونے کیا جانے، پنو سے کپڑے خراب ہو گئے، مگر پنو نے نہایت ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے تمام کپڑوں کی جیبوں میں ایک ایک سونے کا سکہ ڈال دیا۔ تمام گاہکوں نے پنو کے دھلے ہوئے کپڑوں کی تعریف کی۔ یوں پنو محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ سسی پنو کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا گیا۔ ان کے پیار کو منزل مل گئی۔ ان کی محبت لا حاصل نہ رہی۔ سسی پنو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بے وفائی کا اندیشہ نہ تھا۔ بقول شاعر، میری زندگی کا اثاثہ، محبت تم سے بے تحاشا۔ ادھر کیچ مکران میں پنو کے والد اور بھائی پنو کی جدائی میں پریشان تھے۔ پنو کے بھائی پنو کو لینے بھنبور آئے، مگر پنو نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پنو کے بھائیوں نے ایک چال چلتے ہوئے ایک رنگین محفل کا اہتمام کیا۔ پنو اور سسی دونوں کو ایک مشروب میں نشہ آور چیز ملا کر پلا دی۔ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پنو کے بھائی پنو کو رسیوں سے باندھ کر اونٹ کے کچاوے میں ڈال کر کیچ مکران واپس لے گئے۔ صبح جب سسی کی آنکھ کھلی تو وہ سمجھ گئی اس کے دیوروں نے دھوکہ دیا ہے۔ بقول شاعر، تیر اپنوں نے مارا، لاش غیروں نے اٹھائی، جنازہ دشمن نے پڑھایا، خوشی یاروں نے منائی۔ اپنے جیون ساتھی کو جدا پا کر غم محبوب میں سسی کا بہت برا حال تھا۔ درد جدائی کی تڑپ نے سسی کے عشق و محبت کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ غم ہجر کی ماری سسی ننگے پاؤں کیچ مکران کی جانب اونٹوں کے قدموں کے نشانات کی سمت پنو پنو پکارتی بھاگتی رہی۔ بھاگتے ہوئے سسی کے پاؤں زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ سسی کا پیاس سے برا حال تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، دل کی دھڑکن تیز اور
سانس اکھڑنے لگی تھی۔ سسی کا گزر ایک ریگستان سے ہوا۔ یہاں اسے چراوے کی جھونپڑی نظر آئی۔ سسی نے چراوے سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ سسی کے حسن و جوانی اور خوبصورتی دیکھ کر چراوے کی نیت خراب ہو گئی اور اس کے نفس پر شیطان غالب آ گیا۔ ایسے میں سسی نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں کسی کی امانت ہوں، تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ اچانک زمین پھٹ گئی، سسی زمین میں سما گئی۔ نشانی کے طور پر سسی کے آنچل کا ایک کونا زمین کے باہر رہ گیا۔ نشے کا زور ٹوٹنے سے پنو بھی ہوش میں آ گیا۔ اسے بھائیوں کے فریب، دھوکہ دہی اور چالاکی سمجھ میں آ گئی۔ غم جدائی سے پنو کی امنگوں کا خون ہو گیا۔ دل غربت کے لیے بے قرار ہو گیا۔ پنو اپنا چین و سکون برقرار نہ رکھ سکا۔ قلب نشاط کے پرامید جذبات کے ساتھ دیوانہ وار شہر بھنبور کی طرف سسی سسی پکارتا ہوا بھاگ گیا۔ راستے میں اسے وہی چراوا ملا۔ پنو نے چراوے سے دریافت کیا، آپ نے میری سسی کو دیکھا ہے؟ چراوے نے سارا واقعہ سنا دیا۔ پنو میں سسی کے بنا جینے کی امنگ ختم ہو گئی۔ اس نے موت کی تمنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میری سسی سے مجھے ملا دے۔ اچانک وہیں سے زمین پھٹی جہاں سسی کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ پنو بھی زمین میں سما گیا۔ یہ لسبیلا کا مقام تھا۔ یہیں پر دونوں کی ایک ہی قبر بنا کر ان کے نام سے ایک دربار بنایا گیا ہے۔ سسی پنو کی داستان عشق دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ شاعروں اور ادیبوں نے اپنے اپنے انداز میں قلم کشائی کرتے ہوئے مزید دلچسپ اور رومانٹک بنایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس داستان محبت میں من گھڑت باتیں شامل کی۔ مایہ ناز گلوکاروں نے اس داستان کو ساز و سر میں پیش کیا۔ بزرگ صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اس قصے کو بلوچی زبان میں شاعری میں پیش کیا ہے۔ اس قصے پر دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں فلمیں بھی بنائی گئیں۔ دراصل قصہ سسی پنو میاں بیوی کے لافانی سچے پیار اور وفا کی دردناک داستان ہے۔ دونوں نے حق محبت ادا کر دیا۔ آداب محبت میں کوئی کوتاہی اور گستاخی نہ کی۔ سسی پنو نے ایک دوسرے کے وصل کے تعاقب میں شہادت پائی۔ میں حفصہ اعجاز اس باوفا میاں بیوی کے جوڑے، حسن و وفا کی دیوی سسی اور وفا کا دیوتا شہزادہ پنو کو خلوصِ دل سے سلام پیش کرتی ہوں۔ بقول شاعر، حسن کا میں غلام، عاشق ہے میرا نام، عشق آسان نہیں، بڑا مشکل ہے کام۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لو یو آل۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔